علماء کرام کا اس ضمن میں اختلاف ہے کہ کس دن کیا شے پیدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن سے کائنات کی تخلیق کی ابتدا کی۔ اتوار اور پیر کو تمام زمینیں پیدا ہوئیں۔ منگل اور بدھ کو رزق اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ جمعرات اور جمعہ کو آسمان پیدا فرمائے۔ اس کے بعد جمعہ کے آخری ساعت میں جب کام سے فراغت ملی تو حضرت آدم علیہ السلام کو عجلت میں پیدا فرمایا۔ یہی وہ ساعت ہے کہ جس میں بعد میں قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو 2 دنوں یعنی اتوار اور پیر میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ان کے اندر پہاڑوں، معدنیات، رزق، درختوں اور جو اشیاء ان کے لیے مناسب تھیں ان سب کو منگل اور بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ فرمائی جو اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا۔ پہلے اسے واحد بنایا، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہاں تک کہ 7 آسمان ہو گئے۔ یہ کام جمعرات اور جمعے کے دن ہوا۔ حضرت ابن عباس کی ایک اور روایت میں یہی آیا ہے کہ زمینوں کی تخلیق اتوار اور پیر کو ہوئی۔ اوپر ذکر کیے گئے تمام اقوال سے ثابت ہوا کہ زمین اور اس کی ساری معدنیات کی پیدائش آسمان سے پہلے ہوئی، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک اس کی تخلیق کے دن اتوار اور سوموار ہیں جو کہ مخصوص ایام کے ابتدائی دن ہیں، اور آسمان کی تخلیق کے دن اس کے علاوہ ہیں جو کہ بعد میں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور اس کے اندر تمام مخلوقات خام مادے کی شکل میں پیدا کیے، پھر 7 آسمان بنائے، اس کے بعد زمین کو موجودہ حیت میں پھیلایا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ تخلیق کے بیان میں آسمان کا تذکرہ زمین سے پہلے ہے، جس سے لگتا ہے کہ آسمان کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ دونوں آیات میں تطبیق یوں دی گئی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جملہ معدنیات سمیت تخلیق فرمایا، لیکن اسے موجودہ صورت نہیں بخشی تھی۔ اس کے بعد 7 آسمان بنائے جو زمین کو موجودہ شکل میں ڈالا، جیسے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق سے فارغ ہوئے تو انہوں نے زمین پر رزق اور معدنیات کو پھیلایا اور پہاڑوں کو ان کی جگہ پر نصب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی نباتات اور خوراک وغیرہ سورج کے بغیر نہیں اگ سکتی۔ اس سے پہلے سورج اور چاند کا ہونا لازمی ہے جو کہ آسمانی شے ہے۔ اس سے اشارہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ زمین اور اس کی نباتات وغیرہ پھیلانے کا عمل اللہ تعالیٰ کا آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آسمان کی تخلیق کے تذکرے کے بعد فرمایا گیا۔ ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھایا اور اس میں سے اس کا پانی اور نباتات نکالے۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ چند یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں کون کون سی چیزیں پیدا فرمائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، زمین کو اتوار اور پیر کے دن، پہاڑوں کو منگل، شہر، غذا، نہریں اور آباد علاقے اور ویرانے بدھ کے دن، آسمان اور فرشتے جمعرات کے دن تخلیق کیے گئے۔ اس کے بعد جمعہ کے روز کی 3 ساعتیں باقی رہ گئیں تو پہلی ساعت میں اموات اور دوسری میں آفات اور تیسرے میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات درست ہے، لیکن آخر میں آپ نے ٹھیک نہیں بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سمجھ گئے اور بہت ناراض ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: ہم کسی قسم کی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوئے، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے۔ اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ نے اپنے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زمین آسمان سے پہلے مارز وجود میں آیا، اور اس سلسلے میں حضرت ابن عباس کی روایت پیش کی، لیکن آپ کی وہ روایات اس کے معارض نہیں جس سے ثابت ہوا کہ آسمان کی تخلیق زمین سے پہلے ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، اور اسے حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ لہٰذا قلم قیامت تک ہونے والے تمام امور کو لکھنے لگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں اور درختوں اور اس میں رہنے والوں انسانوں اور جانوروں کی خوراک اور جو کچھ بھی زمین کے لیے موزوں تھا ان سب کو منگل اور بدھ کے 2 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں یوں آیا ہے، آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ انکار کرتے ہو؟ اس ذات نے زمین کو 2 دن میں تخلیق فرمایا اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو، حالانکہ وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس نے زمین کے اوپر پہاڑ پیدا فرمائے اور اس زمین میں برکتیں رکھی۔
اس میں ضروریات کے مطابق لوگوں کی غذا پیدا فرمائی۔ یہ سارا عمل منگل کے روز مکمل ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے یہی بیان کافی ہے۔ اوپر مذکور صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ یہ سارا عمل اس طرح رونما ہوا جیسا کہ آیت میں بیان ہوا ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں ہی دھواں تھا۔ یہ دراصل پانی کے سانس لینے کے باعث ہوا تھا۔ اس سے مراد بخارات ہیں۔ اسی دھواں سے ایک آسمان تخلیق ہوا اور اس کے ٹکڑے کر کے 2 دنوں میں جمعرات اور جمعہ کو 7 آسمان پیدا کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کی غذا اور پہاڑوں کو منگل اور بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا، اس لیے لوگ اس دن کو اپنے لیے بھاری سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک صحیح ترین روایت حضرت ابن عباس والی ہے، جس کی روح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور اس کے متعلقات کو منگل، جبکہ درخت، پانی، شہر، آبادیاں اور ویرانے وغیرہ بدھ کے دن پیدا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اتوار کے دن، نباتات کو سوموار کے دن، مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل اور نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ لیکن حضرت میرے نزدیک پہلی روایت یعنی حضرت ابن عباس والی روایت ہی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن 7 آسمان بنائے جو کہ پہلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ دھوئیں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک آسمان کی شکل دی، پھر اس کے 7 ٹکڑے کر کے 7 آسمانوں کو موجودہ شکل عطا فرمائی۔ یہ عمل جمعرات اور جمعہ کے دن ہوا۔ علماء کے بقول جمعے کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں اور زمینوں کو جمع فرمایا تو وہی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان پر اس کی مخلوق یعنی فرشتے پیدا فرمائے۔ اس کے بعد سمندر، اولے، پہاڑ وغیرہ اور بہت سی چیزیں پیدا فرمائی، اور آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا۔ ان ستاروں کو 7 شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ اشیاء کی تخلیق سے فارغ ہوئے تو اپنے بیان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جمعرات اور جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور یہی وہ ساعت ہیں جس میں قیامت قائم ہوگی۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہریں اور نباتات بدھ کے دن پیدا فرمائے، پرندے، درخت، حشرات الارض جمعرات کے دن، اور انسان کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ اس لیے اس کو جمعہ کے دن تمام مخلوقات کی تخلیق سے فراغت ملی۔ یہ قول اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعرات اور جمعہ کے دن پیدا فرمایا، یہ ہمارے نزدیک بالکل درست ہے، کیونکہ اس پر خبر مرفوع آ چکی ہے۔